بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بمعرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید احمد عباس نقوی، سیدہ نکھت یاسمین نقوی، سیدہ غزالہ بانو اور سید طاہر علی نقوی کی الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شدید علی ہے سید شعیب الحسن نقوی اور حاضرین کے اگر کوئی مریض ہوں اور بہت سے اور مومن و مومنات نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے پروردگار ان سب کی صحت یابی کے لیے، سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے باوات بلند صلوات. عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ہیں اور پوری دنیا میں مجالس برپا ہے خاتون جنت کے فضائل و مسائل کی، اور ان ایام کو رائج کرنے میں مجلس شہادت ہوتی تھی، لیکن ایام کے طور پر رائج کرنے میں کچھ حقیق میں کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بغیر توفیق الہی کے نہیں ہوتا. کوئی محمد و آل محمد کا ذکر کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کی نظر کرم نہ ہو. وہ اپنے ظاہرین کو بھی خود چنتے ہیں اور بلاتے ہیں، اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، چاہے آپ کہیں کہ اب تو ملینز میں جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں افراد چاہتے ہیں. ہمارے ہاں کامل زیارات میں مستند روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام، معصوم علیہ السلام اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے جاؤ. یہاں تک ابھی اسی سال اکتوبر میں دوبارہ گیا تھا رہی کے بعد اپنے خانوادے کے ساتھ، تو وہاں آغائے سساری کے وکیل نے یہ حدیث پیش کی کہ آپ لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں
کوئی آدمی کوفے سے، اب نجف اور کوفہ ساتھ ساتھ ہے، کوفے سے مدینے گیا، چلے امام علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا میں کوفے سے آیا ہوں، تو مولا نے سوال کیا میرے جد کی زیارت کر کے آئے؟ کہا نہیں مولا میں زیارت کر کے نہیں آیا۔ تو امام نے کہا اگر تم میرے شیعہ نہ ہوتے لم انظر الیک، میں تجھے دیکھتا بھی نہیں، اگر تو میرا شیعہ نہ ہوتا میں نظر بھی نہ ڈالتا، تو کوفے سے آیا ہے اور میرے جد کی زیارت نہیں کی۔ من یزورہ اللہ و ملائکتہ، جس کی زیارت خود اللہ اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے ہے یا نہیں ہے، رات کی زیارت آخر تو نہیں ہو گئی، چلیے گا نا تمام حضرات میرے ساتھ۔ تو فرمایا کہ جن کی زیارت مولا علی علیہ السلام کی زیارت خود اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، تو اس کی زیارت کے بغیر آیا؟ کہ میں دیکھتا بھی نہ تجھے اگر تو میرا شیعہ نہ ہوگا۔ خبردار زیارت کو ترک نہ کرنا، زیارت نہ چھوڑنا، زیارت مسلسل کرتے رہنا۔ عزیزان گرامی اگر دور ہو کوئی، نجف میں نہ ہو، کربلا میں نہ ہو، کاظمین میں نہ ہو، سامرہ میں نہ ہو، مشہد میں نہ ہو، میں نہ ہو، دمشق میں نہ ہو، مدینے میں نہ ہو، مکے میں نہ ہو، نہ جا سکو تو دور سے نیت کرنا۔ فاصلے ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے فاصلہ نہیں۔ آپ کہیں سے بھی زیارت کریں، جب آپ سلام کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ایام جناب خاتون جنت کے ایام ہیں، یہ نہیں کہ بی بی مدینے میں ہے، بی بی ہر جگہ ہے۔ چلیے گا میرے ساتھ، تو مطالب پیش کر رہا ہوں۔ تو جانے کہ رابع خاتون جنت کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں تشریف لائیں، جس مجلس میں چاہیں تشریف لائیں، وہ ایک ایک وقت میں کئی مجلسوں میں جائیں، وہ ہر جگہ پہ ناظر ہیں، شاہد ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان مجلسوں میں آ کے بی بی کی اس فہرست میں نام لکھوانا ہے، بی بی میں بھی آیا ہوں۔ میں نے جس آدمی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سن لیجیے، کچھ فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو میری آواز کی وجہ سے زیادہ اذیت تو نہیں ہو رہی ہے۔ سنیے گا حضرات میرے مطالب کو۔ ہزار گرامی قرآن میں 114 سورے، 114۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ تو ہزار گرامی 114 سورے، ہر سورہ کا ایک نام ہے، بہت سی آیات کے بھی نام ہے، آیت لیکن آیت کا بھی نام ہے، جیسے آیت الکرسی، آیت بلایت، آیت تطہیر، آیات مبدت ہے، آیات لیکن آیات کے بھی نام ہیں۔ تو اگر اہل بیت کی شان میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں، اہل بیت کی شان میں بہت سے سورے ہیں۔ سورہ دہر یا سورہ انسان ہے، سورہ 31 آیات ہے، بسم اللہ سے 32۔ یہ جناب سیدہ کی شان میں سورہ آیا، یہ سورہ پنجتن پاک کے لیے نازل ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بار بار بتایا کہ جنت والوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ توجہ محبت سے سن رہے ہیں۔ اور جنت میں جو برتن ملیں گے وہ سونے چاندی کے ہوں گے۔ سونے کو عربی میں کہتے ہیں ذہب، لال ہے بے ذہب، سونے کو کہتے ہیں، اور چاندی کو کہتے ہیں فضہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ سارے بننے کی توجہ۔ سونے کو کہتے ہیں ذہب، چاندی کو کہتے ہیں فضہ، فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ اس سورہ میں اللہ نے جب بھی کہا تو کہا صرف فضہ، سونا نہیں کہا۔ مجمع کی توجہ ہو۔
بھئی آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا اللہ نے اس سورہ میں بار بار 3 یا 4 مرتبہ فضہ کہا، چاندی کہا، سونا نہیں کہا، تاکہ کنیز سیدہ کو یہ محسوس نہ ہو میں کم ہوں. ممنون. توجہ فرمائے جانے کے بعد بھئی دنیا میں سونا قیمتی ہوتا ہے چاندی کی نسبت، ایسا ہی ہے. اللہ نے کہا سونے چاندی کے جنت میں برتن ملیں گے، لیکن کیونکہ سورہ حل عطا میں صرف پنجتن کا ذکر نہیں ہے، ان کی کنیز کا بھی ذکر ہے، تو اللہ نے کہا کنیز یہ محسوس نہ کرے میں کمتر ہوں کیونکہ میرا نام چاندی ہے. اللہ نے کہا میں سونے کا نام ہی نہیں لوں گا جہاں فضہ ہو. ایک یہاں روایت پیش کر دوں، شاید آپ کے دل کو لگے، اگر دل کو لگے تو خاموش نہ رہیے گا. انسائکلوپیڈیا ہے جناب خاتون جنت سے مبارک، 25 جلدوں پہ، نام ہے الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا. موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، الموسوعۃ الکبریٰ یعنی عظیم انسائکلوپیڈیا عن فاطمہ الزہرا. پورا 25 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا جناب سیدہ کے فضائل و مسائل میں 25 جلدیں، کہنا بڑا آسان ہے. لکھا ہے شیخ اسماعیل زنجانی، انصاری زنجانی نے، 25 جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 438. انہوں نے شیخ ولی الدین خنساری کے حوالے سے لکھا کہ حضرت فضہ اور حضرت عنبر بھائی بہن تھے. حضرت عنبر حضرت فضہ بھائی بہن تھے اور حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، سنیے گا. حضرت فضہ اور حضرت عنبر بہن بھائی تھے اور دونوں حبشہ کے بادشاہ کے بیٹی بیٹا تھے، یعنی شہزادی اور شہزادہ تھے. غلام نہیں تھے، زر خرید نہیں تھے. شہزادی تھی حضرت فضہ، شہزادے تھے حضرت عنبر. مولا علی کے ایک غلام بنے جناب فاطمہ کی ایک کنیز. ان کے کنیز و غلام ہمارے آقا. سلامت حیدری. توجہ فرمائی جا رہی ہے. میرے فرق اللہ کریں کہ آج تک سنی نئی باتیں پیش کرنا اللہ نگران. تو اب میں نے حوالے اس لیے دے دیے ہیں 2 تاکہ کسی کے ذہن میں شک نہ آئے، اور 2 بڑے جید علماء کے، بڑے قابل علماء کے حوالے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں حبشہ کے بادشاہ کے بیٹی اور بیٹا تھے. بھئی اگر بادشاہ بھی ہو، سب جملہ کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا، حاکم ہو، حکمران ہو، چاہے بادشاہ ہو، اگر آل محمد کا نہیں تو ہمارے چاہے حاکم ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کچھ بھی ہو، پیسے والا ہو، عربی میں کہتے ہیں غنی ہو، ہمارے قدموں کی خاک ہے اگر سیدہ کا غلام نے بات پہنچ گئی جانے میں. میں مقبول ہوں آپ کی محبتوں میں.
اور اگر ان کا غلام ہو تو پھر ہم ان کے غلام ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہم اپنے آپ کو حضرت پیغمبر کا غلام سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مولا علی کے غلام تھے. ہم اپنے آپ کو جناب فضہ کا غلام سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جناب سیدہ کی کنیز تھی. اور ہم تو کیا، وہ کنیز تھی جناب سیدہ کی. تو اکثر کہتی بی بی اگر آپ اجازت دیں تو میں بچوں کو اٹھا لوں. اتنا احترام دیا پھر آل محمد نے، انہیں پھر کنیز نہیں کہا. ایسا ہی ہے، پھر انہیں کنیز نہیں کہا. حسنین جیسے جوانان جنت کے سردار، جناب زینب کبریٰ جیسی بی بی، جناب ام کلثوم جیسی بی بی، پھر انہیں کنیز نہیں کہتے تھے، پھر اماں کہتے تھے. اللہ اکبر، یہ ہماری ماں کی کنیز ہے، اس لیے ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب عنبر مولا امیر علیہ السلام کے ساتھ گئے درزی کے یہاں. تو مولا نے کہا یہ 2 کپڑے ہیں، ایک میرا کرتا سی دو، ایک میرے غلام. اچھا درزی کے آپ نے دیکھا عادت ہوتی ہے فوراً کپڑے کو محسوس کرتا ہے. اب شاید لاہور میں نہیں کرتے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو ایسا نہیں کہ ابھی لاہور کی تو درزی دنیا میں مشہور ہے بھائی، لاہور کے سوا کپڑا دنیا بھر میں جاتا ہے. تو درزی کی عادت ہوتی ہے کپڑے کو فوراً محسوس کرتا. درزی نے فوراً ہاتھ لگایا دونوں کپڑوں کو، کہا یا علی ایک کپڑا مہنگا ہے دوسرا سستا ہے، یہ کون سا کپڑا کس کا سیوں؟ تو مولا سے پہلے جناب پیغمبر بولے گا عجیب نامعقول آدمی ہو، جو مہنگا کپڑا ہے وہ مولا کا، جو سستا ہے وہ غلام کا. مولا نے کہا کمبر کی باتوں میں نہ آنا، میں بوڑھا ہو گیا اور سستا کپڑا میرا، مہنگا میرے جوان غلام کا. ان کا کردار کچھ اور ہے. یہ کریم ابن کریم ہے، یہ غلاموں کو اتنی محبت دیتے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اب جب جناب فضہ آئی نا کنیز بن کے جناب سیدہ کے گھر میں، تو پہلے ہی دن جناب سیدہ نے جب کہا کہ بھئی رسول اسلام نے فرمایا، سرور کائنات نے کہا بیٹی ایک بی بی آئی کہتی مجھے کنیز بننا آپ کی بیٹی ہے، تو یہ کنیز آپ کے لیے. تو جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جناب فضہ کو دیکھا، کہا کام بانٹ لو. بہت سے پریشان ہو گئے. جناب سیدہ نے کہا کام بانٹ لو، ایک دن میں کام کروں گی ایک دن آپ. کا کنیز میں ہوں تو آپ کیوں کام کریں گے؟ کہا کنیز ہو انسان تو ہو. اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب خاتون جنت کی. اب جناب فضہ نے کہا میں نے صحیح کنیز ہی چنی ہے، نہیں ہے مجمع. انہوں نے کہا پروردگارہ میں تو بغیر دیکھے ایمان لائی تھی، مجھے نہیں پتا تھا بی بی کیسی ہوگی. میں تو کنیز بنی تھی رسول کی بیٹی کی. جتنے باعظمت رسول اتنی ہی باعظمت بیٹی. بہت نہیں میری بات، میں تو سوچ رہی تھی میں کیسی بھی بیٹی ہوں بھائی، رسول کی بیٹی میرے لیے آقا ذاتی ہے، میں کنیز ہوں. اب آئی تو پتہ چلا یہ بی بی بھی عام بی بی نہیں ہے. بھائی پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ جناب سیدہ کا، میں ایک روایت پیش کر دوں. کتاب کا نام ہے القطرہ. کیا نام ہے؟ اردو میں بھی قطرہ ہی کہتے ہیں نا، عربی کا لفظ ہے القطرہ. شیخ احمد سید احمد مستنبط کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم دین ہے. وہ کیا کہتے ہیں نجف اشرف میں مرحوم ہو گئے، 1000 صفحے لکھے ہیں انہوں نے. کتنے؟ اور کتاب کا نام ہے القطرہ من فضائل اہل البیت. 1000 صفحے لکھے، کہتے ہیں یہ قطرہ ہے فضائل اہل بیت کا. یہ سارے فضائل میں قطرہ ہے. قطرہ من فضائل اہل بیت. وہاں پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ راوی اہل سنت کے بڑے بڑے جید علماء ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے چھٹے امام کا دور ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مدینے سے قافلہ چلا، مکے حج کے لیے احرام باندھے. تو کہا یہ خاتون تھی، ناقہ پہ سوار تھی، بہت بزرگ تھی. جب جا رہی تھی تو ایک مرتبہ
سارے مجمع میں قافلے میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگارا پیاسا مارنا تھا تو مدینے میں مار دیتا. حاجیوں کا قافلہ کا اتنی لڑا تھا, اللہ سے لڑ رہی. توجہ, بوڑھی خاتون کا پروردگارا پیاسا مارنا تھا مدینے میں مارتا, یا مجھے پانی بھیج, یا مکے زندہ پہنچا. سارے قافلے نے دیکھا ایک ڈول نازل ہوا جس میں اتنا پانی تھا سارے قافلے نے پیا. انہوں نے خود بھی کی پانی پیا, وضو بھی کیا, سب کو پانی پلایا. راوی امام ہے, ہمارا نہیں, مسلمانوں کا. میں نے کہا یہ عام بی بی نہیں ہے جس کی دعا پہ پانی نازل ہوا. کہا میں مکے تک گیا, پوچھا کون ہو, دعا مانگتی ہو پوری ہو جاتی ہے. کہا میں نواسی ہوں فضہ کی. میرا نام مسکا ہے, میں حضرت فضہ کی نواسی. تو وہ مسلمانوں کے امام کہتے ہیں کون سی فضہ, تو کتنی فضہ کو جانتا, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے, کہ کتنی فضہ کو جانتا. کہ میں تو ایک ہی فضہ جانتا ہوں, بنت رسالت کریم کا, انہی کی نواسی ہوں. کہ بس اتنا بتا دے یہ دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں, جو دعا مانگتی ہے قبول ہو جاتی ہے. کہ ہمارے پورے خاندان میں ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے. نہیں ہے مجمع, خاندان میں سب کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا کیسے؟ کیا خاندان میں ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے کہتا پروردگارا تجھے اس فضہ کا واسطہ جو تیری فاطمہ کی خادمہ تھی. کہ ہماری دعا رد نہیں ہوتی, ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے. میرے گرامی, یہ جناب فضہ کی خدمت کا نتیجہ ہے. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا, اگر فضائل سننا چاہیں گے, مجھے تو لگتا ہے میں نے 15 منٹ پڑھا ہے, 20 منٹ ہو گئے. میں جتنی جلدی چل سکتا ہوں چلوں گا. مجھے احساس ہے کہ رات بہت ہے اور سردیاں ہیں, اور مجمع اس رات کے پہر کے اندر آیا ہے, سننے کے لیے آیا, مجھے پورا احساس ہے. تو سورہ دہر, یہ سورہ انسان, سورہ حل عطا, یہ اسی سورہ کے نام ہیں. یہ جناب سیدہ کی شان میں, پنجتن کی شان میں نازل ہوا سورہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. آیات ہے کہ خدائی آیات. میں نے آیت نمبر 8 کا انتخاب کیا, آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت دوبارہ کروں گا آپ کے سامنے, اور تفسیر مختصر سے پیش کروں گا. اگر سننا پسند فرمائیں, محبتوں کا ممنون, میرے ٹھوڑے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اللہ فرماتا ہے جب بیان کرتا ہے نا انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا, یہ ہم نے انسان کو خلق کیا. کس کے صدقے میں خلق کیا, کس کے لیے یہ انسان بنا. اگر یہ پتا ہو نا کن کے صدقے میں بنا ہے, پھر ان سے نہیں پھرے گا. جن کا کھاؤ انہی کا بولو. وَيُطْعِمُونَ, بھائی میں جانے گرامی, شیعہ سنی مفسرین نے لکھا, زیادہ تر اہل سنت کے مفسرین اگر ذہن میں ہوں, امام فخر الدین رازی بڑے بڑے جگہ ان کے مفسرین سب نے کہا امام حسن حسین کو بخار ہوا, 4 برس اور 3 برس کے تھے. تو جناب امیر و جناب سیدہ نے نظر کی, پروردگارا ہمارے بچوں کا بخار اتر جائے تو ہم 3 دن روزے رکھیں. نظر کرنا, نظر کا لفظ عربی کا ہے, اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں منت ماننا, آپ نے فارسی سے لیا. ایسا ہی ہے بھائی, ایسا ہی ہے. عربی میں کہتے ہیں نظر کرنا, میں نظر کر رہا ہوں. نماز واجب وہی 5 نمازیں ہیں, 75 ہی نماز ہے, لیکن آپ خود واجب کر سکتے ہیں. نظر کرتا ہوں, کام ہوا تو 2 رکعت پڑھوں گا, کام ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گا, کام ہو گیا تو مولا عباس کے اعلیٰ کو. نظر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اسے کہتے ہیں نظر. نظر پوری ہو تو نظر کا پورا کرنا واجب. مجمع کی توجہ رہے تو عزیزان گرامی, نظر مانی 3 روزوں کی, منت مانی. اب پتہ چلا منت ماننا علی و فاطمہ کی سیرت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نظر کی بھائی کہتے ہیں کہ نظر مانی, جناب امیر علیہ السلام, جناب سیدہ, ہم 3 روزے رکھیں. نظر مولا امیر کی تھی, لیکن جیسے ہی دونوں کا بخار اترا
تو اعزان گرامی دونوں شہزادوں نے کہا اماں ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھیں. امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب دیکھا کنیز نے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں تو جناب فضا نے کہا بی بی میں بھی روزہ رکھوں گی. بی بی نے کہا سحر میں خود بناؤں گی. توجہ, افطار کے لیے فضا چکی سے آٹا آپ پیسیے گا, روٹی میں بناؤں گی. مجمع نہیں ہے, اگر سیدہ کے ہاتھ کی چکی کا کوئی آٹا کھائے وہ سلمان منا اہل البیت بن جاتا. چلتے رہیے گا, میرے گلے میں طاقت نہیں پڑھانے جا رہا. جانے کے نامی پہلا روزہ مکمل ہوا, افطار کا وقت تھا, گھر میں صرف روٹیاں تھیں, ذہنوں میں ہے. تو ایک مرتبہ دروازے پہ سائل آیا, مانگنے والا آیا, اور اس نے آ کے کہا میں مسکین ہوں, کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. جناب امیر اٹھے, اپنی روٹیاں دسترخوان پہ رکھی تھی, افطار نہیں کیا, میں اپنی روٹی دے دوں. چھوٹی روٹی تھی, مولا کے فلاں کم تھی, مولا نے اٹھائی کہ میں مسکین کو. جناب سیدہ نے کہا یا ابا الحسن میری روٹی بھی سائل کو دے دیجیے. بس بی بی کا کہنا تھا. مولا حسن نے کہا بابا میری روٹی بھی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا میرے حصے کی روٹی بھی. جناب فضا نے دیکھا کہ شہزادے روٹی ادا کر رہے ہیں, کہا مولا میں بھی افطار نہیں کروں گی, میری روٹی بھی دے دیجیے, پانی سے افطار کر لیں گے. ایک مرتبہ مولا نے 5 روٹی اس مسکین کو جس نے کھانا نہیں کھایا تھا ہاتھ پھیلا رکھا تھا, مولا نے کہا سارے گھر والوں کی روٹی تیرے نام. توجہ, دوسرے دن مانگنے والے نے کہا میں یتیم ہوں. مولا فوراً اٹھے, کہا میں پانی سے افطار کر لوں گا. جناب سیدہ نے دوبارہ کہا یا ابا الحسن میری روٹی بھی یتیم کو دے دیجئے. مولا جناب امام حسن علیہ السلام نے, مولا حسین علیہ السلام نے, سب نے روٹی دی. جناب فضا نے دوبارہ روٹی دے دی. تیسرا دن تھا, آنے والے نے دروازے پہ یہ نہیں کہا مسکین ہوں, نہیں کہا یتیم ہوں. تیسرے دن کہا میں اسیر ہوں, قیدی ہوں. مدینے میں کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا. مجمع نہیں ہے, آنے والا مشرک تھا, لیکن آل محمد کی عظمت اتنی زیادہ, چاہے مشرک مانگے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائے گا وہ شرک چھوڑ کے مومن ہو جائے گا, اور جو سیدہ سے چھینے گا چاہے مسجد میں آتا ہو منافق ہو جائے. میری بات پہنچ جانے کیا ہے بھئی, یہ میں نے موضوع پہلے پہ نہیں پڑھا, اس انداز سے پیش کر رہا. عزیزان گرامی, اگر سیدہ کے ہاتھ کی روٹی مشرک بھی کھا لے پھر مشرک نہیں رہتا. ہاتھ کا اثر ایسا ہے, اور اگر کوئی سیدہ کے ہاتھ سے چھین کے لے جائے تو پھر مومن نہیں رہتا, منافق ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, عجیب و غریب کے میری بات اگر پہنچ گئی, میں مقتنوں آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی, جناب تیسرا دن تھا, سورہ نازل آیت میں ایک جملہ کہہ دوں, میری اس میں بڑی محنت ہے, شاید آپ نے سن لیا ہو. اب آج کل تو آن لائن مجالس کا دور ہے. میں نے 2 برس پہلے یا گزشتہ برس شاید کراچی میں پڑھا تھا. جملے مجھ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. جملہ میرا ہے, اگر کسی اور سے بھی سنا ہو تو اس میں بڑی میری محنت ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, صحابہ میں اور اہل بیت میں یہی تو فرق ہے. نہیں ہے مجمع, صحابہ انتظار کرتے ہیں آیت نازل ہو ہم عمل کریں.
آیت آئی انہوں نے نماز پڑھی، آیت آئی صحابہ نے روزے رکھے، آیت آئی انہوں نے زکوٰۃ دی، آیت آئی انہوں نے خمس ادا کیا، آیت آئی انہوں نے جہاد کیا، آیت آئی صحابہ نے ہجرت کی۔ صحابہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں نازل ہوں تو ہم عمل کریں، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھیں، یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم آئیں، یہ راہ خدا میں انگوٹھی دیں تو ہم آئیں، یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو ہم آئیں، یہ ذوالفقار کھینچیں تو ہم آئیں۔ توجہ فرمائے گا نہیں گرامی، یہی تو فرق ہے، آیتیں ان کے انتظار میں رہتی ہیں، یہ عمل کرتے رہتے ہیں، آیتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف فضائل کی آیات نہیں، احکام کی آیات دیکھیں، خیرات کی آیات دیکھیں، ينفقون في السراء والضراء۔ میں یہ گرامی جتنی آیات اٹھائیں گے اہل بیت کی شان میں سب سے زیادہ آیات ہیں، پیش کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی آیت آئی، سورہ نازل ہوا، سرور کائنات تشریف لائے، اور فخر الدین رازی کہتے ہیں امام حسن حسین کے بازو کانپ رہے تھے کہ 4 اور 3 برس کے ہیں۔ جناب سرور کائنات ایک مرتبہ اپنے اہل بیت کو دیکھا، اپنی ابا اتارے کا پروردگارا میرے اہل بیت میری زندگی میں اس حالت میں ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ جنت سے دسترخوان نازل کیا، اے میرے حبیب پوچھئے اپنے خاندان سے انہیں جو جو چاہیے میں جنت سے بھیجوں گا۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ کھانے کو جو جو یہ مانگیں گے، کہ جو جو سواری مانگیں گے، تو ایک مرتبہ ایک شہزادے نے کہا نانا مجھے اونٹنی پہ سواری کرنی ہے، جنت سے اونٹنی آئی۔ ایک شہزادے نے کہا نانا مجھے گھوڑے پہ سواری کرنی ہے، توجہ، جنت سے گھوڑا آیا۔ آج بھی مدینے میں ایک چٹان ہے جس پہ اونٹ کے پاؤں کے نشان اور گھوڑے کے پاؤں کے نشان، اہل بیت کے قدموں کے نشان۔ جب زمین نے دیکھا یہاں پنجتن کھڑے ہیں تو چٹانوں نے چومنا شروع کیا، نقش پا بنا۔ آج تک معجزہ باقی ہے، منکروں کے لیے لعنت بن کے، مومنوں کے لیے اعجاز بن کے۔ آج بھی مدینے میں وہ آپ نے کتنی مقامات میں دیکھا، نقش پا سرور کائنات کے مولا علی کے قدم مبارک، کہتے ہیں نا قدم کا، مولا امام رضا علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ نقش کی قدم۔ تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ ایسا نہیں گرامی آئے پھر کیا لباس کون سا چاہیے؟ مولا حسن نے فرمایا نانا مجھے سبز رنگ کا لباس چاہیے، جنت سے اللہ نے لباس بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نانا مجھے سرخ رنگ کا لباس چاہیے۔ ذہنوں میں واقع ہے نا مالی سطح کا کہ عید سے پہلے بھی شہزادوں نے سوال کیا تھا، اماں سارے مدینے والے بچے کہتے ہیں ہمارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، عید آنے والی ہے ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو جناب خاتون جنت نے فرمایا درزی کے پاس۔ مسلمان کہتے ہیں بی بی نے دل رکھنے کے لیے کہا تھا درزی کے پاس، نئے کپڑے نہیں سل رہے تھے۔ میں مسلمانوں کی بات تو مان لیتا ہوں، اللہ نے کہا ہو میری کائنات کے فرشتوں، سیدہ نے کہہ دیا پورا کرو۔ مجمع ہے یا نہیں؟ سیدہ نے کہہ دیا درزی کے پاس، رضوان جنت۔ اگر بچوں کو معلوم نہ ہو تو پیش کر دوں، جہنم کے دروازے پہ فرشتہ نام مالک، جنت کے دروازے پہ فرشتہ نام رضوان، جو شکلیں دیکھ کے کہہ دیتا ہے یہاں کہاں، آگے بڑھو۔ رضوان جنت چہرے پہچانتا ہے یہ جنت والے ہیں۔ اللہ نے کہا رضوان جنت، جنت سے 2 پوشاکیں لے جاؤ حسن حسین کے لیے۔ تو شیخ محمد مہدی معاذ اللہ رانی نے لکھا
حضرت رضوان جنت سے چلے تو پوشاکے لے کے دروازے پہ آئے، جناب سیدہ کے دستک دی. بیوی نے پوچھا من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ رضوان جنت نے نہیں کہا میں رضوان جنت ہوں، کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میرا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. اگر ایک آدمی کے دو عہدے ہونا، وہ ہمیشہ وہ عہدہ بتاتا ہے جو بڑا ہو. رضوان جنت جس میں ناز محسوس کرے، میں حسنین کا درزی ہوں. بی بی نے مسکرا کے کہا کیا لائے ہو؟ کہا حسنین کے کپڑے. میں خاتون جنت جانتی ہیں کون درد ہے؟ بی بی کائنات کی ملکہ ہے. وقت ہے مجھے نہیں معلوم کہ خزانے گرامی، میں جانتا ہوں رات بہت ہے لیکن میں مکمل کر دوں اگر اجازت دیں. سرور کائنات نے سورہ سنا، سلامت رہے آباد رہے. وہ کہہ رہے ہیں لاہور ہے، ہم لوگ جاگے لے کے آدمی ہیں، چلیں گے نا پھر حضرت. خزانے گرامی ایک مرتبہ سرور کائنات نے سورہ کا تلاوت کیا، پوری سورہ سنا. یہ سورہ آپ کے لیے آیا. وہاں پہ آئے تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. جیسے جیسے سائل آتا رہا تھا آل محمد عطا کرتے رہے روٹیاں. قرآن کی آیت میں بھی وہی ترتیب تھی. مجھے نہیں معلوم اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا یا اللہ کو پتا تھا آل محمد ایسے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، میں جملے اپنے انداز سے پیش کروں. آل محمد وہ نہیں جو سورہ پڑھ کے بتائیں کیا آئے گا، وہ لوح محفوظ میں دیکھ کے بتاتے ہیں یہ آنے والا ہے. جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرے وہ آل محمد ہے. آزانے کے نامی سورہ آیا آئند راگلی آیت پیش کریں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ جنہوں نے روٹیاں دی تھی مولا کائنات حضرت خاتون جنت امام حسن حسین علیہ السلام نے اور جناب فضل کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر، وجہ اللہ کی خاطر، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر کھانا کھلاتا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. توجہ میرے کچھ بھائی پہنچ گئے ہیں. ایک نتیجہ دوں گا، آپ کے اپنے دلوں کے اندر آل محمد علیہ السلام محسوس کریں گے کہ آپ کا ایمان بڑھ گیا، آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا. عزیزان گرامی بڑے بڑے علماء نے بڑی محنت کی ہے. کہتے ہیں اس مقام پہ یہ آل محمد نے کہا نہیں تھا، کہا نہیں تھا، لیکن اللہ کہتا ہے انہوں نے کہا ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہم نے اللہ کی خاطر کھانا کھلایا. انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ ان کے دل میں یہ تھا ان سے مقابلہ نہ کرنا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگلی آیت سن لیجیے. میں نے کہا تھا 2 آیات لیکن اگر مکمل کرنا چاہتا ہوں تو اس کی پیش کر رہا ہوں. ان سعیکم مشکورا، شکر سے ہے شاکر اور مشکور. میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو میں ہوں شاکر، اور آپ کا شکریہ ادا کروں آپ ہیں مشکور. اردو میں ہم غلط استعمال کرتے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، جب کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں میں شاکر ہوں، شکر گزار ہوں. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. مشکور جس کا شکریہ کیا جائے. توجہ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. مشکور جس کا شکریہ کیا جائے، شاکر شکریہ کرنے والا. اللہ قرآن میں خدا کی قسم گھر جا کے پڑھیے گا اگر یقین میں اضافہ نہ ہو، اللہ قرآن میں فرما رہا سعیکم مشکورا، او اہل بیت آپ کی کوششوں کا اللہ شکریہ کرتا ہے.
سعیکم مشکورا. نہیں ہے مجمع. جب اللہ نے انسان بنایا تھا نا، فرشتوں نے کہا تھا انہیں خلیفہ نہ بنا، یہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے. اللہ نے کہا نہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انسان فساد کر رہے تھے، خون بہا رہے تھے، لیکن آل محمد روٹیاں بانٹ رہے تھے. اللہ نے کہا یہ وہ ہیں کبھی بستر پہ سوئے، دوسرے کی جان بچائیں، اپنی جان دیں، یہ اپنی روٹیاں کھا کے. سعیکم مشکورا. یہ وہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے. انہوں نے فرشتوں کے سامنے خالق نے جب خلق کیا تھا، یہ وہ ہیں جو سرخ رو ہے. میں نے پیچیدہ مطالب کو پیش کیا، لیکن آپ نے پھر بھی انہیں قبول کر لیا، میں ممنون ہوں. اذان گرامی، اگر کوئی اتنے باعظمت ہو کہ جن کی روٹیاں دینے پہ سورہ آ جائے، جن کے لیے پیغمبر بار بار دروازے پہ آئے، ہے نا دیکھو دروازے پہ سرور کائنات آئے، انگلی کا اشارہ کر کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پہ سلام. اور اگر وہی دروازہ آپ کے شعلوں میں چلا جائے، رونے میں کو خدا کیجیے گا. آپ کا اتنا بڑا ہال، کتنی روشنی ہے، بانیان مجلس نے، امام بارگاہ کے بانی نے کتنی یہاں چراغا کیا ہے. مومنین آنے والے ہیں مجلس کے لیے، روشنی کی جائے. جس بی بی کے صدقے میں یہ روشنی ہے، اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی جائے. اگر کھل کے پڑھوں مسائل تو مجھے معاف کر دیجیے گا. کائنات میں کچھ ایسے تابوت ہیں جو بڑے مظلومیت کے ہیں. کچھ تابوت ایسے ہیں بڑے مظلومیت. پہلا تابوت مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، کاندھا دینے والے مولا علی ہیں، جنازے میں شریک امام حسن و حسین ہیں، اور بعض روایات میں ہیں کہ 11 افراد اور ہیں. حضرت عقیل، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، مولا کے بڑے بھائی، مولا کے داماد، بڑے قریبی افراد، یہ افراد موجود ہیں. حضرت سلمان ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت مقداد ہیں، یہ قریبی ترین افراد. لیکن رات کا وقت ہے، وہ بی بی جس پہ لاکھوں کروڑوں ملائکہ صبح و شام سلام بھیجتے ہیں، اس بی بی کی عظمتوں کو سلام. ان کا تابوت ہے اور جنازے میں صرف 14 افراد ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ لماذا دفنت باللیل. سوال کرو مسلمانوں سے، کیا بات ہے رسول کی بیٹی کا جنازہ رات میں کیوں اٹھا؟ بی بی کی وصیت تھی، یا ابوالحسن مجھے رات میں دفنائیے گا، مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے، میں اپنے بابا سے شکوہ کروں گی، انہوں نے مجھے بہت رلایا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سنیے گا مسائل. میں نے کہا نا چند تابوت ہیں. آج بیویوں میں ظاہر تابوت برآمد ہوگا، شاید مجھے نہیں معلوم، لیکن سن لیجیے. نہیں تابوت نہیں ہے، بس میں سن لیجیے گا، میں پیش کروں. یہ پہلا تابوت ہے مدینہ شہر. میں بھی واپس آؤں گا اس تابوت سے متعلق. دوسرا تابوت شام دمشق شہر ہے، کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے. ایک بھائی نے تابوت اٹھا رکھا ہے، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور تابوت اٹھا کے وہ بار بار آواز دیتے ہیں، بابا
अपनी बेटी का ताबूत ले लीजिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक और ताबूत बयान कर दूं, मदीना शहर है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं और बार बार देखते हैं, बाबा रो के कहते हैं, ए मोहम्मद बाक़िर, मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को मत बुलाइएगा। मौला फरमाते हैं, बाबा हर बेटे की हसरत होती है, बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इमाम सज्जाद ने फरमाया, बेटा मेरी भी यही हसरत थी, लेकिन हाय हुसैन, 3 दिन तक लाशा धूप में पड़ा रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनेंगे मसाइल पढ़ूं मैं भी, हाथ जोड़ के जुमला पेश करूं, नहीं दिखेगा नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। जानते हैं चौथा ताबूत किसका है? पुले बगदाद है। 4 मजदूरों को पैसे देके ताबूत उठवाया गया। एक 5वें मजदूर को पैसे दिए, नारा लगाता था। वो नारा क्या लगाता था? माता इमाम रफ़दा, राफिजियों का इमाम मर गया। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ताबूत जो पुले बगदाद पे पड़ा रहा। हमें हाथ जोड़ के पेश करूंगा, मुख्तसर से मसाइल जाने के लिए आए ना वापस चले। मदीने में एक ताबूत घर से बाहर निकला और एक मर्तबा मौला अली ने कांधा दे रखा है। अब जरूर मेरी तरफ देखिएगा, कुछ ही दूर गए थे, मौला ने आवाज दी, बेटा हसन, मुझे ताबूत के पीछे किसी की आहट महसूस हो रही है। मौला हसन ने कहा, हाँ बाबा, ज़ैनब आ रही है। मौला अली ने फरमाया, बेटा हसन, ज़ैनब को घर छोड़ आओ, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। ज़ैनब ताबूत में आई। जनाब ज़ैनब ने रो के फरमाया, बाबा मुझे माँ के साथ दफना दीजिए, बाबा मुझसे अम्मा के मसाइब बर्दाश्त नहीं हो रहे। मेरे मौला ने फरमाया, नहीं बेटा, माँ के साथ इस तरह ज़मीन गिरिया कीजिए, घर वापस जाइए, बेटा हसन घर छोड़ाइए। मैं कहूँगा, मौला मदीना शहर है, रात का वक्त है, बाप का साया है, भाइयों का साथ है, मौला बीबी के सर पे बुर्का है। मौला जरा कूफे आके देखिए, मजमा आम है, ना महरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, आपकी बेटियां बागियों के नारे। जनाब ज़ैनब रो रो के फरमा रही है, कोई चादर दे दो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस गई, चलते रहिएगा, मुझे मेरी माँ बहनों की रोने की आवाज आ रही है। एक सवाल कर सकता हूँ आप सब रोने वालों से, आप सबने मसाइब सुने हैं ना? आपने मजलूमियत का ताबूत देखा तो नहीं है? जनाब ज़ैनब ने माँ का तन्हा ताबूत देखा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, एक मर्तबा ताबूत चला, नहजुल बलागा में जाके देखिएगा, खुतबा नंबर 202। मौला एक मर्तबा कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अन्नी या रसूल खुदा, आप पे सलाम मेरी तरफ से और आपकी बेटी फातिमा की तरफ से, अन सफिया देखा, आपकी बेटी की तरफ से। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ने आपके पास आने में बहुत जल्दी की। फिर एक मर्तबा जनाब मौला मुश्किल कुशा ने कहा, वो अली जिन्होंने खैबर का दर उखाड़ा, नहीं कहा मेरी कमर टूट गई, खंदक में लड़े, नहीं कहा कमर टूट गई, लेकिन जैसे ही जनाब सैयदा का लाशा उठाया, मौला ने कहा आज मेरी कमर टूट गई। अल्लाह सफियत के या रसूल अल्लाह सबरी व अमल लयाली फमुसहदुन, आज के बाद किसी रात में सो नहीं सकूंगा, जब आंखें बंद करता हूं सैयदा का शिकस्ता पहलू आंखों के सामने। न जाने कैसा जख्म देखा मौला ने। आखिरी जुमले 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने जनाब सैयदा के जसद मुतहर को हाथों पे लिया। आप जानते हैं ना, कब्र में एक जनाजा देने वाला होता है,
ایک جنازہ لینے والا ہوتا ہے. امام حسن و حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں, باقی سب نامحرم ہیں. مولا علی نے لاشا اٹھایا اور ایک مرتبہ فرمایا, یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. ایک مرتبہ قبر سے وہ ہاتھ باہر آئے, کہا یا علی میری امانت لوٹا دیجئے. میرا دل کہتا ہے جب مولا نے رسول خدا کو جناب سیدہ کا جسد مطہر دیا ہوگا تو ایک جملہ کہا ہوگا, یا رسول اللہ آرام سے لاشا لیجئے گا. یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئے, بازو زخمی ہے. اجرکم اللہ. پڑھو یہ رہنے دو, آخری جملوں کی زحمت نہیں پڑھتا ہوں, آخری جملے نہیں پڑھتا, مزید نہیں پڑھوں گا. مولا علی نے پھر بھی جسد دیا. ایک مرتبہ سرور کائنات نے رکھ دیا جسد کو, جناب سیدہ کو کتنی چادروں میں چھپا کے غسل دیا. 40 مقامات پہ قبر بنائی. جناب سیدہ کو دفنایا نہیں گیا, چھپایا گیا. جناب سیدہ نہیں چاہتی تھی میرا کوئی دشمن میری قبر پہ آئے. آپ نے چراغ بجھا دی تاکہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے. بس بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. جب آپ روتے ہیں کوئی تعزیانے تو نہیں مارتا. ہائے زہرا زادیاں جب بھی گریا کرتی ملعون تازیانہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. تجھے واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا ہے. جناب سیدہ کروٹ نہیں لے پاتی تھی, اتنی زخمی تھی بی بی کروٹ نہیں لے پاتی تھی. اور جب مدینے کی خواتین بی بی سے ملنے آتی نا, رو کے کہتی بی بی کیا بات ہے. کہا میں کچھ لوگوں سے بہت ناراض ہوں, انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے. اور بی بی بار بار کہتی میرا محسن شہید ہو گیا. پروردگارا واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا جن کی تعظیم میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے, وہ اتنی دیر کھڑی رہی, کوئی کہنے والا نہیں تھا بی بی کو بٹھا دو. بی بی آپ کو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا. بی بی ذرا ایک مرتبہ آئیے, ذرا دیکھیے لوگ کتنی عقیدت سے آپ کا پرسہ آپ کے بیٹوں کو دینے آئے ہیں. آپ پورے سال امام حسن حسین کا پرسہ جناب خاتون جنت کو دیتے ہیں, آج جناب سیدہ کا پرسہ امام حسن حسین کو دیجئے. جانتے ہیں نا دونوں بیٹوں کو بہت صدمہ ہے ماں کا. امام حسن ایک آدمی کو جب بھی دیکھتے تھے نا تو دیوار کی طرف رخ کر رہے تھے. کہا مولا کیا بات ہے. کہ جب اسے دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آ جاتی ہے. کہ مولا کیوں, کہ یہ آگ لانے والوں میں سے تھا, مجھے ماں نہیں بھولتی. اجرکم اللہ. مولا اے مولا حسن مجتبیٰ ہاتھ باندھ کے کہتے ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع سے آ کے دیکھیے. مولا ذرا دیکھیے کتنے عاشق ہیں آپ کو پرسہ دینے آئے. آئے ذرا ایک اور آخری جملہ کہہ دو. اے مولا حسین, مولا آپ وہ امام ہیں جن کے ماں باپ ان کی زیارت کے لیے کربلا آتے ہیں. مولا ذرا ایک مرتبہ ایک نظر کرم اس مجمع پہ کیجیے. مولا تو کتنی عقیدت کے ساتھ آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. آپ جانتے ہیں نا ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں ہمارے بچوں کے سامنے نہ آئیں. جانتے ہیں نا, کیونکہ ماں باپ جانتے ہیں ہمارے بچوں سے برداشت نہیں ہوگا. ماں تکلیف میں بھی ہو تو بچوں کو نہیں بتاتی میں تکلیف میں ہوں. بی بی چھپاتی تھی میرے بچوں کو پتہ نہ چلے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ کو بھی پتا یہ عام بیٹے نہیں ہیں. جب دیکھتے نا دونوں امام ماں کا ہاں, دونوں
ہوں گے کہتے اماں ہم بدلہ ضرور لیں گے. کون بدلہ لے گا؟ امام جناب سیدہ کا امام زمانہ. آئیں بھائی ہاتھوں کو بلند کریں. بی بی ہماری گنہگار آنکھوں کو آپ کے بیٹے امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب ہے. پروردگارہ ہم امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ بانیان مجلس کرم پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. نہ جانے لوگ تیری بات ہمیں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا کسی کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین